السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں حق کے راستے پر چلنا سکھایا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج تراویح میں دوسرا پارہ پڑھا گیا۔ دوسرا پارہ سیقول جسے ہم کہتے ہیں، اس دوسرے پارے میں بہت سارے مضامین ہیں۔ دعا کے تعلق سے ہے، صبر کے تعلق سے ہے، اور اسی طریقے سے طلاق کے بہت تفصیلی احکام اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے کہ طلاق کتنی مرتبہ دینی چاہیے، طلاق کے احکام کیا ہیں، ایک طلاق دینے کے بعد عورت کہاں رہے گی، یہ ساری باتیں اس کے اندر اس پارے میں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن آج میں نے اپنے درس کے لیے جو آیت کا انتخاب کیا ہے، وہ اس رمضان کے مہینے سے بہت ہی زیادہ قریب ہے اور مناسب ہے۔ وہ آیت ہے روزے کے تعلق سے۔ تو آج انشاءاللہ اسی آیت کے بارے میں میں تھوڑی دیر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا۔ جیسا کہ ابھی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، 3 آیتیں ہیں، صرف 3 آیتیں۔ اس 3 آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا۔ روزہ کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے اور روزہ کن لوگوں پر فرض نہیں ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے 3 ہی آیتوں میں یہ ساری باتیں اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ دیکھیے کتنا جامع کلام ہے اللہ کا کلام، کتنا جامع، الفاظ کم ہے لیکن معانی بہت زیادہ ہیں۔ تو آئیے آپ 3 آیتوں کا مختصر طور پر خلاصہ اور اس کا معنی اور مفہوم ہم جانتے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور آج پہلا روزہ ہے جو ہم افطار کیے ہیں، تو بہت ہی مناسب ہے کہ ہم روزوں کے تعلق سے روزے کا احکام، روزے کے کچھ آداب کیا ہیں، احکام کیا ہیں، اس آیت کی روشنی میں جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم روزہ رکھ کر بھی روزے کے اجر و ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج ان 3 آیتوں کے بارے میں مختصر روشنی ڈالوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر جس طرح یہ روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے ہو جاؤ، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، اسی وجہ سے یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ ایک پرانی عبادت ہے، ایک نئی عبادت نہیں ہے۔ روزہ ایک پرانی اور قدیم عبادت ہے۔ ہم سے پہلے بہت ساری قومیں گزری ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ فرض کیا تھا، لیکن ہمارے روزہ اور ان کے روزے میں احکام اور شریعت الگ الگ مختلف تھے، لیکن روزہ ان پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس روزے کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ یہ روزہ ہم پر فرض کیا ہے۔ روزہ فرض کرنے کا اصل مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار اور متقی ہو جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو متقی، پرہیزگار، نیک، صالح بنانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روزہ فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ روزہ فرض کر کے ہم کو بھوکا اور پیاسا دیکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں نیک اور متقی اور زاہد دیکھنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روزہ فرض کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں
تو یہ تقویٰ کی کیفیت. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی اطاعت کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرنے سے ڈرنا. اسی کو ہم تقویٰ کہتے ہیں. اور یہ تقویٰ کی صفت جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر ہم یہ دل میں تقویٰ محسوس کرتے ہیں, اللہ کا ڈر ہم محسوس کرتے ہیں. آدمی چہار دیواری کے اندر ہوتا ہے اور اس کے سامنے گناہ کرنے کے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں. وہ چاہے تو کھا سکتا ہے, پی سکتا ہے, گناہ بھی کر سکتا ہے, کوئی اس کو نہیں دیکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی روزے کی حالت میں اس کے دل میں تقویٰ رہتا ہے. اس کا دل اللہ کے ڈر سے معمور ہوتا ہے, بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ غلطی کرنے کی ہمت نہیں کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے. اگرچہ کہ کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے, لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں, مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو فوراً اس گناہ سے وہ باز آ جاتا ہے. یہی تقویٰ ہے. تو یہی تقویٰ, جس طرح ہم روزے کی حالت میں ہم تقوی کی زندگی گزارتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ سال کے 11 مہینے میں بھی یہ تقوی کی زندگی ہم گزاریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روزہ فرض کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے, لیکن یہ روزے کی حالت میں ہم یہ ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا مشکل نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اسی طرح تقوی کی زندگی, جو زندگی تم روزے کی حالت میں گزارتے ہو, تو یہی زندگی باقی 11 مہینے میں بھی تم گزار سکتے ہو. یہ تمہارے لیے ممکن ہے. تو یہی تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے. دیکھیے, تقوی اگر ہماری زندگی میں آ جائیں, اس سے بڑھ کر معزز اور کامیاب انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہی انسان بہت ہی محترم, معزز اور عزت والا شخص ہے. اگر ہم پوچھیں کسی آدمی سے تمہاری نظر میں سب سے بہترین آدمی کون ہے, تو بہت ممکن ہے کوئی کہے کہ کمپنی کا اونر, یا کوئی کہے کہ منسٹر, یا کوئی کہے کہ فلاں عہدے میں جو ہے وہ آدمی میری نظر میں سب سے معزز اور محترم ہے. نہیں, اللہ کی نظر میں سب سے معزز اور بہترین آدمی وہ آدمی ہے جو تقوی والا ہو. جو تقوی والا ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت محبوب اور پسندیدہ آدمی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے درمیان میں, تم میں سب سے زیادہ محترم, معزز اور عزت والا آدمی اللہ کی نظر میں وہ آدمی ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. وہی آدمی اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اور یہی نہیں, جو آدمی تقوی کی زندگی گزارتا ہے, تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اس کے لیے ہوتی ہے. اللہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے. ان اللہ مع المتقین, کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اور جو آدمی تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے پیدا کرتا ہے. آج انسان بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے, سماجی مسائل, مالی مسائل, خاندانی مسائل, معاشرتی مسائل, بہت سارے ایشوز, پرابلمز, بہت سارے مسائل ہیں. آدمی ان سارے مسائل سے نکلنا چاہتا ہے, لیکن اس کا حل کوئی نہیں معلوم نہیں ہے. بہت پریشان ہے انسان. تو اللہ کہتا ہے تم تقوی کی زندگی بسر کرو, میں تمہارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ میں بتاؤں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ اللہ فرماتا ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا کرتا ہے. تو یہ ہے تقوی. اور یہی نہیں, آج انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے رزق, روزگاری. رزق سب سے بڑا مسئلہ ہے. انسان ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو, ایسے طریقے سے میں تمہارے لیے رزق کا انتظام کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ تم کو ایسے راستوں سے میں تمہیں رزق پہنچاؤں گا جس کا تم کو گمان بھی نہیں, تم خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتے ہو. ایسے راستوں سے میں تم کو رزق پہنچاؤں گا بشرطے کہ تم تقوی کی زندگی گزارو. تو تقوی بہت اہم ہے, اور روزے کا مقصد بھی یہی تقوی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
خلیفہ ثانی ہیں، خلیفہ ثانی. اور اللہ کے رسول نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے، لیکن کوئی نبی نہیں. اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، دیکھیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی سوال کرتے ہیں ابی بن کعب سے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کبھی کبھار بڑے لوگوں کو بھی چھوٹے لوگوں سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. سوال کرتے ہیں اے ابی، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ تقویٰ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ بھلا بتلائیے، ایک ایسے راستے سے آپ کا گزر ہو رہا ہو جہاں بہت زیادہ کانٹے ہوں، دائیں طرف بائیں طرف کانٹے، خاردار جھاڑ، یعنی بہت سارے درخت ہوں جس میں کانٹے ہوں، ایسے راستے سے تم گزر رہے ہو تو کیسے گزرو گے؟ تو عمر بن خطاب نے کہا میں بہت سنبھل کر گزروں گا. کیوں؟ تاکہ کانٹے مجھے نہ چبھ جائیں، بہت سنبھل کر میں چلوں گا. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ زندگی میں قدم پھونک کر رکھنا کہ کہیں مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے. یہ قدم پھونک کر رکھنا یہی تقویٰ ہے. آج اسی کی بڑی کمی ہے، اسی کی بڑی کمی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روزہ فرض کیا ہے. تو ہمیشہ جب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے تقوی کا جائزہ لینا چاہیے. کیا میرے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ نہیں؟ اگر آپ کے دل میں تقوی آ گیا بہت کامیاب انسان ہے، روزے کا مقصد حاصل ہو گیا. اگر آپ روزہ رکھ کر بھی آپ کے دل میں تقوی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، تو بس آپ ایک رسم ادا کر رہے ہیں، ایک روٹین آپ کر رہے ہیں، لیکن ایک عبادت نہیں کر رہے ہیں آپ. تو اس لیے ہم اب اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. روزے کیوں اللہ تعالیٰ فرض کیا؟ یہ تو اصل مقصد تو تقوی ہے. اور اسی کے ساتھ علماء کہتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ غمخواری، غریبوں کا دکھ درد سمجھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ ہم پر فرض کیا ہے. آج بتاتے ہیں کہ ہر دن ہزاروں لوگ بھوک کی وجہ سے وفات پا رہے ہیں. بھوک کی وجہ سے ہزاروں لوگ ہیں. اگر آپ سروے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کتنے ہزار لوگ ہیں ہندوستان میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی غذا کی کمی کی وجہ سے، کھانے کی کمی کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. لیکن ہم لوگ ان کے درد کو محسوس نہیں کر رہے ہیں. اگرچہ کہ ہم بتا رہے ہیں کہ غریب ہیں، لیکن غریبوں کے دکھ و درد کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. تو دکھ اور درد کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ ہم پر فرض کیا ہے. 12 بجے 3 بجے جو بھوک کی شدت ہوتی ہے، آدمی کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ میرا بھائی غریب بندہ، ایک غریب آدمی کیسے وہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا. ہمارے لیے تو زندگی میں، ہمارے لیے تو سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا ہے جس میں ہم بھوک اور پیاس کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں. یہ بیچارے غریب لوگ، سال کے 11 مہینہ ان کے لیے رمضان ہے، ان کا حال کیسا ہوگا؟ تو یہ غمخواری کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ہم بھی غم میں شریک ہونے کے لیے، ان کے دکھ و درد کو سمجھنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. یہ رمضان کا مہینہ کہنے کے لیے 30 دن، لیکن حقیقت میں ہے ایک گنتی کے چند دن. دیکھتے دیکھتے یہ مہینہ ختم ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہوتا. ابھی ہم سن رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، چاند نظر آیا نظر نہیں آیا، آج چاند بھی نظر آ گیا اور 2 تراویح بھی ختم ہو گئی اور ایک روزہ بھی مکمل ہو چکا ہے. تو بس رفتار کے ساتھ یہ مہینہ ختم ہو جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں پر یہ روزہ فرض نہیں ہے. وہ کون لوگ ہیں جن پر یہ روزہ فرض نہیں ہے؟ 2 قسم کے لوگ ہیں جن پر یہ روزہ فرض نہیں ہے. پہلا وہ ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو شخص بیمار ہے اس آدمی پر بھی یہ روزہ فرض نہیں ہے. اور اسی طرح تم میں سے جو آدمی سفر پر ہے اس پر بھی روزہ فرض نہیں. ان دونوں کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ دیں اور رمضان کے مہینے کے بعد روزے کی قضا کر لیں. کہ جتنے دن بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتے ہیں تو وہ رمضان کے بعد
جیسے جیسے ان کی سہولت ہو وہ روزے کی قضا کریں۔ اب ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی قسم ہے بیمار آدمی۔ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بیماری ہے عارضی بیماری، وقتی بیماری، جسے آدمی کو سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، بخار ہے، سخت سردی ہے، تو ایسے موقع پر روزہ رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ روزہ چھوڑ دیں، اور جتنے روزے وہ چھوڑتا ہے وہ بعد میں اس روزے کی قضا کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آدمی تکلیف کے باوجود روزہ رکھنا یہ اسلام میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ابھی روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے، تمہارے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی وہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں میں روزہ رکھنا ہی چاہتا ہوں۔ یہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کی صحت کے لیے، جان کے لیے نقصان ہے، خطرہ ہے، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں روزہ قضا کر سکتے ہیں۔ دن اور رات کے یعنی دن کے کسی بھی حصے میں اگر آپ کی طبیعت روزے کی حالت میں بگڑ رہی ہے اور روزہ توڑنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو روزہ دن کے کسی بھی وقت روزہ توڑ سکتے ہیں۔ دوپہر کے بعد بھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوپہر کے بعد روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دن کے کسی بھی حصہ ہو، اگر آپ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے، بگڑ رہی ہے، روزہ مکمل کرنا آپ کے لیے دشوار ہے، تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، فتح مکہ کا موقع تھا، فتح مکہ کا موقع تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ پہنچ رہے ہیں۔ قراء الغمیم ایک جگہ کا نام ہے، اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ صحابہ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، کچھ صحابہ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ روزہ رکھ کر وہ سفر کر رہے ہیں اور اس سخت گرمی میں انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایک پیالے میں پانی لے آؤ۔ صحابہ ایک گلاس میں پیالے میں پانی لے آئے، اللہ کے رسول نے اس پیالے کو بلند کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے پانی پی لیا، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ روزہ چھوڑ دیں، اور وہ تقریباً عصر کا وقت تھا۔ بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ ابھی تو عصر کا وقت ہو گیا، ابھی کچھ دیر ہم برداشت کر لیں تو ہم روزہ افطار کر لیں گے، روزہ مکمل ہو جائے گا۔ جب اللہ کے رسول کی یہ بات معلوم ہوئی، آپ بہت ناراض ہوئے، آپ نے کہا اولئک هم العصاۃ، اولئک هم العصاۃ، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کا کوئی بھی حصہ ہو، اگر آپ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے، آپ کے لیے کچھ درد ہے، تکلیف ہے، اور آپ کی صحت کے لیے خطرہ ہے، تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے وقتی بیماری۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بیماری وہ صحت یاب ہونا امید کم ہے، یہ نہیں کہتے کہ نا امید کم ہے، اگر ایسے بیمار آدمی ہیں تو ان کے لیے وہ روزہ چھوڑ دیں اور فدیہ دے دیں، فدیہ دے دیں، جتنے روزہ آپ چھوڑ رہے ہیں اتنا روزے کا فدیہ دے دیں۔ 30 مہینہ مکمل مہینہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایسے لوگ فدیہ دے دیں۔ اسی طرح بوڑھا آدمی یا بوڑھی عورت جو روزہ رکھ نہیں سکتی ہے، عمر کے بہت آخری مرحلے پر پہنچ گئی ہے، تو ایسے آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ روزے نہ رکھے بلکہ فدیہ دے دیں۔ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ فدیہ کہتے ہیں ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ جب کھانا بنائیں تو ایک آدمی کا کھانا زائد بنائیں اور ایک مسکین کو وہ کھانا پہنچا دیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ مسکین کو لے جا کر کھانا پہنچانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، تو ہم اناج بھی دے سکتے ہیں۔ کتنا اناج دینا چاہیے؟ نصف ساع، آدھا سا اناج مسکین کو دینا چاہیے۔ اگر آپ کے دادا ہیں، دادی ہیں جو بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے طرف سے مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اگر نہیں کھلا سکتے ہیں تو اناج دینا چاہیے۔ اناج کتنا دینا چاہیے؟ نصف سا۔ نصف سا کی مقدار یہ ہے کہ سوا کے جی یا 1.5 kg، بہتر ہے کہ 1.5 kg اناج اس کا حساب کر کے ہم غریب اور مسکین کو پہنچا دیں، تو انشاءاللہ آپ کا فدیہ ادا ہو گیا۔ انس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے، انس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے خادم تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی عمر عطا کیا تھا،
اور جب وہ بڑی عمر میں پہنچ گئے تھے, روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا, تو وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے. تو اس طرح ہم ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح سفر ہے, مسافر ہے, سفر کی حالت میں روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر روزہ رکھنا مشکل ہے تو روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. روزہ چھوڑنے کے بعد, رمضان مکمل ہونے کے بعد جتنے روزے آپ سفر کی وجہ سے چھوڑے ہیں وہ روزہ مکمل کر لیں. حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں, اللہ کے رسول, میں سفر کرتا ہوں اور میں سفر کی حالت میں روزہ بھی رکھ سکتا ہوں, کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے سے کوئی حرج ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا, سفر میں روزہ چھوڑنا یہ اللہ کی طرف سے ایک اجازت ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے. جو اس پر عمل کرے اس نے بہتر کیا, اور جو سفر کی حالت میں روزہ رکھنا چاہے اور اپنے اندر وہ طاقت اور قوت محسوس کرتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں, اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو نہ رکھیں, کوئی حرج نہیں. صحابہ میں سے کچھ لوگ سفر کی حالت میں روزہ رکھتے تھے اور سفر کی حالت میں کچھ لوگ روزہ چھوڑ دیتے تھے. تو یہ ہے سفر کے تعلق سے مسافر اور بیمار ان دونوں آدمیوں پر روزہ فرض نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیمار جب ہو جاتے ہیں اور جب ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ روزہ مت رکھیں, بہت افسوس کرتے ہیں, غمگین ہو جاتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں, بیمار ہو گیا ہوں, میں روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوں, میں روزے کے ثواب سے محروم ہو گیا ہوں. ایسا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, بخاری کی حدیث, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آدمی صحت مند اور تندرستی کے وقت جو نیک عمل کرتا ہے, بیمار ہونے کی وجہ سے وہ نیک عمل اگر نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تعالی بیماری کی وجہ سے جو عمل نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو لکھ دیتا ہے. مثال کے طور پر جب آپ صحت مند تندرست تھے تو روزہ رکھتے تھے, اور جب بیمار ہو گئے تو روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی وہ ثواب آپ کو لکھے گا. نیت پر ہے, کیونکہ آپ کی نیت ہے روزہ رکھنا, لیکن بیمار ہیں تو اس نیت کی بنیاد پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرے گا. تو اس لیے اس پر ہم افسوس نہ کریں بلکہ جو روزے کے علاوہ جو عبادت ہم کر سکتے ہیں وہ عبادت ہم کرتے رہیں. آخر میں 2-3 بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے, روزہ ہے یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے, بہت عظیم عبادت, جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم ذریعہ, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. اللہ روزہ کو بہت پسند کرتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے 10 سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے, 10 سے 700 گنا تک. لیکن روزے کے بارے میں اللہ کہتا ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کو جتنا چاہوں گا میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا, اس کے کوئی حد نہیں ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری خاطر کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے, تو میں اس کا ثواب جس قدر چاہے میں اس کا ثواب میں عطا کروں گا. سبحان اللہ. اور آگے اللہ کے رسول ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کے حق میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی آتا نہیں, وہ صرف بھوکے اور پیاسے ہیں, وہ روزے کا ثواب ان کے حق میں نہیں ہے, ان کو وہ روزے کے ثواب سے محروم رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے جو آداب ہیں اس آداب کا خیال نہیں کرتے ہیں. تو پہلا ادب یہ ہے, نیت ہونی چاہیے. رمضان کے روزے جو ہے فرض روزے ہیں, یہ فرض روزے کے لیے رات میں نیت کرنا ضروری ہے. نیت کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے الفاظ ادا کریں, بلکہ آپ کے دل میں ہو کہ میں کل روزہ رکھوں گا, تو یہی کافی ہے. تو دل میں نیت ہونی چاہیے. دوسرا جو روزے کے جو آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ زبان سے کوئی جھوٹ بات نہ کہیں, جھوٹا رویہ نہ اپنائیں, کوئی جھوٹ بات کو لوگوں میں نہ پھیلائیں, یہ بھی بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو آدمی جھوٹ بات نہیں چھوڑتا ہے اور جھوٹ بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے, اللہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. اسی طرح روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے, سحری کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں رمضان کے راتوں میں دیر تک جاگتے ہیں, 10, 11, 12 تک جاگتے ہیں, اور پھر
اسی طرح سو جاتے ہیں اور دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں 11-12 بجے کھاتے ہیں اور سحری نہیں کرتے ہیں. نہیں، سحری کھانا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا تسحروا، سحری کیا کرو، سحری میں بہت برکت ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا یہود و نصارہ اور ہمارے روزے میں فرق یہی ہے کہ وہ لوگ سحری نہیں کرتے ہیں اور ہم لوگ سحری کرتے ہیں. تو سحری کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور سحری آخری وقت میں کرنا چاہیے. آخری وقت میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا. نماز اور ہمارے سحری کے درمیان صرف 50 آیت پڑھنے کا فاصلہ تھا، یعنی 50 آیتیں پڑھنے کا وقت تھا. تو مطلب یہ کہ اللہ کے رسول سحری آخری وقت میں کیا کرتے تھے. آخری بات یہ ہے کہ سحری جسے ہم کرتے ہیں اسی طرح افطار کا بھی خیال کریں. افطار میں جلدی کرنی چاہیے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، رات شروع ہو جائے تو افطار کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں. تو بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو روزے کے آداب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دیں. اور رمضان کے مہینے میں ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں، ہماری عبادت کو قبول کریں، اور جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے قیامت کے دن نیکی کے پلڑے میں اللہ تعالیٰ ہم کو رکھیں اور جنت میں داخل کریں. آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.